یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کیوں فرض کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، اس کے اندر نور داخل کیا، روح کا بنا کے پورا تیار کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو بلایا دیکھنے کے لیے کہ میرے فرشتوں آؤ دیکھو، میں اپنا نائب بنا کے دنیا میں آباد کروں گا، اور انہی میں سے، انہی کی اولاد میں سے، انہی کی نسل میں سے میں اپنے محبوب کو بھی دنیا میں بھیجاؤں گا۔ سارے فرشتے جمع ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھنے کے لیے۔ فرشتے یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کیسا بنایا، انسان کو کیسے ہوں گے وہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سارے کے سارے سجدے میں جاؤ۔ آدم علیہ السلام کا پتلا سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر نور داخل کر دیا گیا ہے۔ جتنے فرشتے تھے اس وقت سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ شیطان اکڑ کے کھڑا رہا اور اس نے کہا کہ یا اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی کی جو ہے مٹی کی عادت ہوتی ہے نیچے کی طرف جانا، اور میں ایک جن آگ سے بنا ہوں، اور میری عادت یہ ہوتی ہے کہ کتنا بھی جلاؤ، کتنا بھی اسے بھڑکاؤ، کتنا اس کے اوپر پانی ڈالو، مگر وہ اوپر کی طرف جائے گا، تو میں یہ مٹی والے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر، ابلیس کے اوپر، اس کے گلے میں توق ڈال دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ تو میرے بارگاہ سے مغلوب ہو گیا۔ دوسرے فرشتے تو سجدے میں چلے گئے۔ دوسروں سے پوچھا گیا تم لوگ سجدے میں کیوں گئے؟ بولا پروردگار اعلیٰ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ انسان یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ کیا ہے، ہم وہ نہیں دیکھے، تو نے حکم دیا، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے بنایا، تو بنایا تو ہم ہیں، تو اگر نہیں بناتے تو میں کہاں سے رہتا تھا، تیرا حکم ہوا ہم سجدے میں گئے، اتنا ہی۔ اللہ تبارک و شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سجدے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسان کے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ صبح سے شام تک 5 مرتبہ تم مجھے سجدہ کرو، اور جیسے جیسے تم سجدے کرتے جاؤ گے مجھے، شیطان تم سے دور بھاگتا جائے گا اس سجدے کی طرف سے وہ شیطان۔ مگر آج ہم انسان، بدنصیب انسان ہیں ہم، اس اللہ کے بعد ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں، سجدے نہیں کرتے ہیں، تو شیطان ہمارے قریب آ جاتا ہے، اور جب شیطان ہمارے قریب میں آ جاتا ہے تو ہمارے زندگی کے سارے معاملات، سارے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ پریشان رہنا۔ اور جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، مانگتا ہے، تو وہ انسان کی پریشان نہیں ہوتا، جن پر پریشان ہوگا، مگر اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور راستے سے اسے فائدہ کرا دے گا، وہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ اب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے قریب میں آ جاتا ہے، دنیا کے سارے گناہ کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، شیطان سارے گناہ اس انسان سے کراتا ہے۔ اور ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ انسان کو ایک گناہ کا کام اگر کرنے کے لیے سوچے، کام اگر گناہ کا ہو تو پہلے وہ انسان سوچتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں میرے لیے کام یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے بارگاہ میں مجھے سجدہ کرنا ہے، اگر میں یہ گناہ کا کام کر کے پھر وہاں سجدہ کرنے اللہ کے بارگاہ میں جاؤں گا تو میں کیا چہرہ لے کے اللہ کے بارگاہ میں جاؤں گا۔ اور جب یہ انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اللہ کے بارگاہ میں عبادت کرنے کی، تو شیطان پلاسٹک کی قبر کو آگ لگا دیجیے تو کیسا پگھل کے ٹپکتا ہے، ویسے شیطان انسان کے ایک سجدے سے پگھل کے ٹپکنے لگتا ہے۔ ہم انسان نماز چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، تو شیطان کو تو قریب میں لا لیا، آ جاؤ میرے پاس۔ دنیا کے سارے ہم گناہ کرتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، وہ انسان کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہوں، اس انسان کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہوں، اس انسان کی ہر ایک شے سے برکت کو میں اٹھا لیتا ہوں۔
اب بتائیے آج دنیا میں ہم انسان جو ہے پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں. آج ہم پیسہ کماتے ہیں مگر برکت نہیں ہے. صبح سے شام تک رزق کمانے میں اڑا دیتے ہیں ہم. پیسہ کماتے رزق نہیں ہے, گھر میں برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر ایک چیز سے اپنی برکت سے اٹھا لیا. آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, ہم درود پاک کی کثرت نہیں کرتے ہم, تو کیا ہمارے زبان سے اللہ تعالیٰ برکت کو بھی کھا لیا ہے؟ کیونکہ آج ہماری زبان میں صبح سے شام تک سوائے گندے الفاظ کے کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ایسے کام ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسان سے ناراض ہوتا, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ہم انسان کے اوپر طرح طرح کی پریشانیوں کو مسلط کر دیتا. آج پوری دنیا بیماری سے پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ انسان کام ویسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وباؤں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ انسان کا عقل ٹھکانے آئے اور انسان تڑپتا ہوا میرے پاس آئے, مجھ سے معافی مانگے, گناہوں سے توبہ کرے, میں ہر ایک چیز کو ہٹا دوں گا. مگر ہم انسان تو کرتے نہیں. ہم انسان کے پاس اپنے ذاتی کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے مگر اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دولت سے نوازا, کسی انسان کو دولت سے نوازا, کسی کو غریب بنایا. جس کو دولت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری دولت کا لسٹ بنا کے رکھا ہے, اس کے پورے دولت کا حساب لگا. تم نے کہاں پہ خرچ کیا, کہاں پہ برے کام میں خرچ کیا, کہاں پہ اچھے کام میں خرچ کیا. جسے غریب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی لسٹ بنا کے رکھا ہے کہ تم نے کہاں کہاں اپنے غربت میں, اپنے پریشانی میں مجھے یاد کیا اور میرے دیے ہوئے تجھے صبر کیا. پھر دونوں کا مقابلہ ہوگا, امیر کا بھی مقابلہ ہوگا, غریب کا بھی مقابلہ ہوگا. اور کام اس وقت وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو اللہ کے دیے ہوئے پہ شکر ادا کرے گا, وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. کسی انسان کی کوئی دولت کام نہیں آئے گی. آج اب انسان ہمارے قوم کے اندر اگر کچھ کام کرنا ہو, مثال مسجد کا کام اگر کرنا ہے تو ہمیں دروازے میں جا کے دستک دینا پڑتا ہے, ماننا پڑتا ہے انسان کو. آج کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ضمیر کمزور ہو گیا, ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ہم خود کی کمائی سے دولت کو ہم جیب میں رکھتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جس پیسے کو ہم نے کمایا ہے اس پیسے کو ہم اپنے ہاتھوں سے خرچ بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ہم سوچتا نہیں ہے وہ انسان لاکھوں کا پیسہ کمائے, جیب میں رکھ کے حرام سے جو ملک الموت آیا روح نکال کے چلا گیا. تمہاری اولاد تو پیسے نکالے گا, حرام کاری میں اڑا دے گا, تم مر جاؤ گے, قبر میں چلے جاؤ گے. اس لاکھوں کے پیسے جب تمہاری اولاد حرام کاری میں خرچ کرے گا قبر میں تمہیں عذاب ہوگا. انسان سوچتے نہیں ہے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. سب سے پہلے مسجد میں بنیاد رکھی گئی. تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے, سارے صحابہ کرام سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے پیارے جانشینوں, میرے صحابیوں, میرا کلمہ پڑھنے والوں, اب تم سب کی جو ہے عبادت کرنے کے لیے ایک مکان تیار کیا جائے, اللہ کا گھر بنایا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی الفاظ کہے کہ ایک مکان تیار کیا جائے گا, اس میں گھر بنایا جائے گا, اس میں ہم سارے انسان عبادت کریں گے, وہ اللہ کا گھر ہوگا. اور جو انسان وہاں پر نماز ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دوسری جگہ نماز ادا کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. مسجد کے بنیاد کا ٹائم بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو ہر انسان اپنے طریقے سے اس میں جتنا وہ انسان حصہ لے گا, جو انسان اس میں خدمت کرے گا, اور جب تک یہ مسجد رہے گی, جب تک اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, میدان محشر میں اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا جتنے بھی لوگ اس میں نماز پڑھیں گے.
سارے صحابہ کرام جو اپنے اپنے گھروں میں گئے، جتنی دولت تھی، جتنا سامان تھا سب کے پاس، سب لا کر کے حاضر کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے طرف سے، یہ میرے طرف سے ہے، یہ میں جو ہے اس پہ پیش کر رہا ہوں۔ سارے صحابہ کرام نے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا کھانے پینے کے علاوہ، سارے سامان لا کر کے دے دیے مسجد کے لیے بنیاد ڈالنے کے لیے، ایک مسجد بنایا جائے، اور جو ہے وہاں پر جب عبادت کریں گے لوگ، ہم مر جائیں گے، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، مگر جو انسان نماز پڑھے گا اس میں عبادت کرے گا، اس کے نماز پڑھنا عبادت کرنے کا ثواب اس انسان کو قبر میں ملتا رہے گا۔ سارے صحابہ کرام نے مل کے جو تعاون فرمایا، اور اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ بہترین عالیشان بہترین مسجد بنایا گیا، اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ آج ہم انسان مسجدوں میں نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، سال میں ہفتے میں ٹائم مل گیا تو پڑھ لے گیا تو نہیں، مگر جب ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، سب ہے، تو ہم اس کے پاس مسئلہ پیش کیا جاتا ہے مسجد کے بارے میں، تو پیارے وہ انسان جو ہے سوچ سمجھ کے 10 روپے 20 روپے نکالتا ہے۔ تو پیارے بتاؤ، ہم انسان اگر اپنی دولت کو اچھے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہی پیسہ آپ برے کام میں خرچ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو وہ پیسہ برے کام میں خرچ کرنے کی وجہ سے 70 عذابیں اسے عطا فرماتا ہے، 70 عذابیں۔ تو پیارے بتائیے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، سب ہے، مگر ہم انسان اس پیسے کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اور جب صحیح استعمال نہیں کریں گے ہم انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا